أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. آج کی تراویح میں چوتھا پارہ مکمل پڑھا گیا. چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ نساء کی ابتدا چوتھے پارے میں ہوتی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کمزور نہ پڑو، تم کمزور نہ ہو جاؤ اور غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو. یہ آیت مسلمانوں کے لیے تسلی کے طور پر نازل ہوئی. جنگ احد کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت سارا نقصان ہوا، کئی صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس میں زخمی ہوئی. تو مسلمانوں کو اس جنگ میں کافی تکلیف پہنچی. تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے، مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمان جاری کیا کہ تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایمان والے ہو، تمہارے سینوں میں ایمان ہے تو تم ہی سربلند رہو گے اور تمہیں کو غلبہ حاصل ہوگا. یہ آیت یہ بتاتی ہے اور یہ آیت اپنے اندر یہ پیغام لی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ضرور مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ضرور غالب کرے گا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ضرور غلبہ عطا کرے گا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا. اور دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ زمانہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے لیے حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے لیے حالات کتنے ہی خطرناک اور خراب کیوں نہ ہو، ایک مومن کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن کو ہمت ہارنا نہیں چاہیے، ایک مومن کو حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمت کے ساتھ رہنا چاہیے، جس کا ذکر کیا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تمہیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ
مومن بندوں کی ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ضرور غلبہ دے گا. اس کا ذکر قرآن مجید کے بہت سارے مقامات میں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا یہ حق ہے ہمارے اوپر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے اس دنیا کے اندر بھی اور اس وقت اس دن بھی جب گواہ اور شہید کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن. ہم اپنے رسولوں کی اور مومن بندوں کی مدد اس دنیا کے اندر بھی کریں گے اور قیامت والے دن بھی کریں گے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے رسولوں کے سلسلے میں ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی، ان کو مدد حاصل ہوگی اور ان کا ہمارا لشکر، ہمارے مومن بندوں کا لشکر ہی غالب ہو کے رہے گا. قرآن مجید کی یہ جو آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی مومنوں کو، مگر اس مدد کے حاصل کرنے کے لیے کچھ شروط ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو حاصل ہونے کے لیے اس کے کچھ راستے ہیں، اس کے کچھ شروط ہیں. جب یہ شروط پائے جائیں گے اور مسلمان ان راستوں پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں؟ اللہ کی مدد کے مستحق بننے کے کچھ اسباب کا، کچھ ذرائع کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا. اللہ کی مدد پانے کے اور اللہ کی مدد کے مستحق ٹھہرنے کا سب سے اہم ذریعہ یا سب سے اہم سبب ایمان اور عمل صالح. ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ضروری ہیں، یہ دو چیزیں بنیاد ہیں اللہ کی مدد پانے کے لیے. مسلمان اپنی ایمان کو مضبوط کریں، مسلمان اپنے عمل کو مضبوط کریں، اپنے عملی زندگی کو سدھاریں، سنواریں، اپنے عمل کو اچھا کریں. ایمان اور عمل صالح یہ دو بنیادی اور اہم شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو پانے کے لیے. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کس چیز کا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ہم ان کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے جس طریقے سے ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے زمین کی خلافت عطا کی تھی. زمین میں حکومت ہم ان کو دیں گے، زمین کی خلافت ہم ان کو دیں گے. شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح اپنے اندر وہ پیدا کریں. اور آگے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو اس زمین کے اندر مستحکم کرے گا، اس زمین کے اندر جمائے گا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، دین اسلام. دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کے اندر جمائے گا، دین اسلام کو اس روئے زمین کے اندر مضبوط کرے گا، اس کو غلبہ دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
اور ان کے خوف و ہراس کی جگہ اللہ تعالیٰ امن و امان کو جگہ دے گا. پہلے خوف کی زندگی گزارتے تھے، پہلے خطرات کی زندگی گزارتے تھے، پہلے دشمن کا خوف لگا رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوف کی جگہ امن و امان مسلمانوں کو دے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ان کی مزید صفت بتائی کہ یہ لوگ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مدد کو پانے کا جو اہم سبب ہے ایمان اور عمل صالح، اس اہم سبب کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، مسلمانوں کا عمل جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی ہی زیادہ مسلمانوں کو حاصل ہوگی. اگر مسلمان مارے جا رہے ہیں، مسلمان ذلیل و خوار ہیں، مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے، مسلمانوں کی عملی زندگی کمزور ہے، مسلمان عمل کے میدان میں پیچھے ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کو حاصل کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، اس دنیا میں اللہ کے دین کی خدمت کی جائے، دنیا والوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا جائے. جتنی کوشش ہماری ہے، جتنی استطاعت ہمارے پاس ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس دین کی خدمت کریں، اس دین کے لیے ہم محنت کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو آدمی محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب مسلمان محنت اور کوشش کریں گے، تو اللہ کے دین کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہم مستحق ٹھہریں گے. اللہ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں دنیا والوں کی طاقت کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاور کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں یہ دنیا کی طاقتیں بیکار ہیں، یہ دنیا کی طاقتیں ہیچ ہیں. مگر اللہ کی طاقت، اللہ کا سہارا اور اللہ کی پشت پناہی مسلمانوں کو اس وقت حاصل ہوگی جب مسلمان اللہ کے دین کی خدمت کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور اللہ کے دین کی مدد کا مطالبہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری خدمت کے بغیر، ہماری محنت کے بغیر یہ دین عام نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ دین اس دنیا کے اندر عام ہو کے رہے گا. یہ دین کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے میں پھیل کے رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مگر اس دین کو پھیلانے کے اندر یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یہ دین ہمارے ذریعے سے پھیلے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ہم کریں یا نہ کریں، دین کی فکر مندی ہمارے اندر ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اپنے دین کی مدد اللہ تعالیٰ کر کے رہے گا.
مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے بھلائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور ہماری اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کا اور دین کے پیغام کو عام کرنے کا حکم اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ کی مدد کے مستحق بننے کا ایک اور راستہ یا ایک اور سبب یہ ہے کہ ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ ہمارا بھروسہ اور ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات، بنانے اور بگاڑنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس اللہ کے اوپر ہمارا توکل ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ دنیاوی اسباب کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی اسباب کو، دنیاوی طاقتوں ہی کو ہم اپنا سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ دنیاوی اسباب یہ ذریعہ ہیں، دنیاوی طاقت یہ ذریعہ ہے غلبہ حاصل کرنے کے لیے، اسی کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیاوی اسباب کو اپنانے کی بھی تعلیم دی گئی، دنیاوی اسباب کو، دنیاوی طاقت کو جمع کرنے کی بھی تعلیم دی گئی۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم اپنے لیے طاقت کو اکٹھا کرو، طاقت کو جمع کرو، اسٹاک کرو گھوڑوں کی شکل میں، طاقت کی شکل میں، جس کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو۔ یہ دنیاوی اسباب پر ابھارا گیا، مگر دنیاوی اسباب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی اسباب تو محض ذریعہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اصل طاقت ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ ہمارا اصل ہتھیار ہے۔ بدر کے 313 مسلمان تھے، بدر کے 313 صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے پاس ہتھیار صحیح نہیں تھے، جن کے پاس سواریاں صحیح سے نہیں تھیں، دنیاوی اعتبار سے بالکل نہتے تھے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے 1000 کی تعداد پر غلبہ حاصل کیا، 1000 کی تعداد پر ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ کے اوپر توکل تھا، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا، اس توکل کی وجہ سے وہ لوگ فتح یاب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے تو تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھ کے نہ دیکھے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے اوپر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی اہم ہتھیار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق بننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک اور راستہ یا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق ہو، مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ہو، مسلمان اپنے اختلافات کو ختم کریں، مسلمان اختلافات سے دور رہیں، ایک ہونے کی کوشش کریں، اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیں۔ اتحاد اور اتفاق کے ذریعے سے مسلمان دوسروں پر غلبہ حاصل کریں گے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلافات مت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرو، اختلافات کو ختم کرو۔ اگر اختلاف کرو گے، آپس میں لڑو گے،
آپس میں اختلاف کر بیٹھو گے تو اللہ نے فرمایا فتفشلو، ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت و قوت، تمہاری توانائی ٹوٹ کے رہ جائے گی اگر اختلاف کرو گے تو۔ تم اجتماعیت کے ساتھ رہو، تمہاری اجتماعیت سے تم دشمن پر غلبہ حاصل کرو گے۔ علامہ شنقیطی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں نہى اللہ جل وعلا المؤمنین فی هذه الآیہ عن التنازع، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اختلافات سے منع کیا ہے، اختلاف سے، انتشار سے منع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اختلاف ناکامی اور نامرادی کا سبب ہے، اور اختلاف طاقت و قوت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو اجتماعیت کے ساتھ مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور مسلمانوں کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہوگا، مسلمان متحد کیسے ہوں گے، اس کا بھی راستہ اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا اے لوگو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے تھامے رہو تو تم متحد ہو جاؤ گے اور تمہارے درمیان اختلاف نہیں رہے گا۔ تو امت اگر متحد ہونا چاہتی ہے، امت اگر ایک بننا چاہتی ہے، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ دیں، اپنے تمام مسلکی اختلافات کو، تمام گروہی اختلافات کو، تمام جماعتی اختلافات کو چھوڑیں، اور جو پیغام، جو فرمان اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے اس فرمان کو اپنا لیں۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس بات کو اپنائیں، اس بات کے مطابق چلیں۔ کتاب و سنت کو تھامے رہنے میں امت کا اتحاد ہے، کتاب و سنت کو اپنانے میں امت کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ کتاب و سنت کو اپنائے بغیر، کتاب و سنت کو پس پشت ڈال کر دوسری چیزوں کو اپناتے چلیں اور دوسروں کی باتوں پر عمل کرتے چلیں، دوسروں کے فرامین پر عمل کرتے چلیں، چاہے وہ قرآن اور حدیث سے موافقت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، قرآن اور حدیث سے میل کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم انہی کی بات کو مانیں گے۔ اگر یہ روش مسلمانوں کی رہی تو مسلمان متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اتحاد کے لیے شرط ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اپنا حکم تسلیم کر لیں، کتاب و سنت کے فیصلے کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور کتاب و سنت ہی کے ذریعے سے ہم اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی تائید کو حاصل کرنے کے کچھ اسباب تھے جن کا تذکرہ میں نے آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کے مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و ایمان کے ساتھ اس دنیا کے اندر باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔